اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، سورۃ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں فرماتے، بلکہ وہ وہی فرماتے ہیں جو ہم ان کی طرف وہی کرتے ہیں۔ ان قرآنی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول و فعل سچا اور حق پر مبنی ہے، اور اس بات میں ذرا بھی شک کرنے والا اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث سے ہمیں دجال کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا خروج بھی ہے، جو کہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے بہت سی نشانیاں بتائی گئی ہیں، جو کہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ ناظرین، ہم آج کی اس ویڈیو میں دجال کے ظاہر ہونے کی 2 ایسی بڑی نشانیاں بتانے جا رہے ہیں جو کہ بالکل پوری ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ دجالی شہر اور دجال کے مدینہ پر حملے اور مدینہ سے باہر رہائش پذیر ہونے پر بھی بات کریں گے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ خواتین و حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث جو کہ موجودہ دور میں پوری ہو چکی ہے، جو کہ دجال کے محل کے بارے میں ہے۔ اس حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب دجال مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا تو مدینہ سے باہر ایک پہاڑی پر رہائش پذیر ہوگا اور اپنے محل سے مسجد نبوی کی روشنی کی طرف دیکھے گا اور بار بار مسجد نبوی کی جانب اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہے گا کہ وہ دیکھو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفید روزہ۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل جس جگہ کا ذکر فرمایا تھا کہ وہ مدینہ سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا، اس کو آج جبل حبشی کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور اس پہاڑی پر ایک عظیم و شان محل بھی تیار کر لیا گیا ہے جسے کنگڈم پیلس کا نام دیا گیا ہے۔ یاد رہے ناظرین، جب اس محل کی تعمیر کا آغاز کیا گیا تو مذہبی حلقوں کی جانب سے بے شمار اعتراضات کیے گئے اور اس کی تعمیر کو روکنے کے لیے بہت اقدامات کیے گئے، لیکن یہ سب اقدامات ہوا میں اڑا دیے گئے، اور اب اس محل کی تعمیر بالکل مکمل ہو چکی ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ کنگڈم پیلس اس کی تعمیر سے لے کر اب تک بالکل ویران پڑا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اتنا بڑا محل بنایا کس کے لیے گیا جو کہ ابھی تک ویران پڑا ہے۔ ناظرین، یہ محل جس جگہ بنایا گیا وہ شہر سے دور بالکل ویران جگہ ہے۔ اس کو جانے والے راستے انتہائی کٹھن اور تکلیف دہ ہیں، لہٰذا ایک عام انسان کا وہاں جانا ایک ناممکن سا عمل لگتا ہے۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو تقویت مل رہی ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ذکر فرمایا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں کے مقامی لوگ بھی اس محل کو دجال کا محل کہہ کر پکارتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق دجال دنیا کے ہر کونے تک جا سکے گا، لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ اس وقت مدینہ میں داخل ہونے کے لیے 7 راستے ہوں گے، اور ہر راستے پر اللہ کے حکم سے 2 فرشتے پہرا دیں گے، اور یہی وجہ ہوگی کہ دجال کو وہاں سے ناکام لوٹنا پڑے گا۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آخر کیا خاص وجہ ہو سکتی ہے کہ سعودی عرب اس دجالی مشن میں بالکل پیش نظر آ رہا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کی تمام سرکاری عمارات پر بھی ہمیں دجالی نشان ہی نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی ملٹری فورسز کی یونیفارم پر بھی ہم دجالی نشان آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور چھپا ہے۔ پچھلے 2 سے 3 سالوں میں اس طرح کی حرکات میں کافی حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ دجالی محل کے بعد اب سعودی عرب میں دجالی شہر بھی تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس دجالی شہر کو نیوم کا نام دیا گیا ہے، جس کا افتتاح سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے سن 2017 میں کیا، اور بتایا کہ یہ شہر دنیا کا سب سے جدید ترین شاہکار شہر ہوگا۔ نیوم کا مطلب ہے جدید اور مستقبل۔ دراصل یہ ایک دجالی شہر اور قیامت کی ایک اہم نشانی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس شہر میں آخر ایسی کیا بات ہے جو کہ اسے قیامت کی نشانی سے جوڑا جا رہا ہے، یا پھر دجال کے ساتھ اس کا ایسا کیا تعلق ہے کہ اسے دجالی شہر کا نام دیا جا رہا ہے؟
اسے جاننے کے لیے ہمیں اس کو تعمیر کرنے والوں پر بھی نظر ڈالنی ہوگی۔ آخر اتنے بڑے اور جدید شہر کی تعمیر کے لیے اتنی بڑی رقم سعودی عرب کو دے کون رہا ہے؟ اس کا جواب یقیناً اسرائیل ہی ہے۔ جی ہاں دوستو، اسرائیل ہی اس شہر کی فنڈنگ اور تعمیر کر رہا ہے۔ یہ شہر سعودی عرب میں ضرور بن رہا ہے، مگر اس کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا۔ دراصل اس وقت صہیونی طاقتیں سعودی عرب پر قبضہ کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ صہیونی اس شہر کو تجارت کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ اس شہر کے بننے سے یہودیوں کے قبضے میں 26,500 کلومیٹر کے علاقے تک رسائی ہوگی، جہاں وہ ایک بڑی بندرگاہ بنائیں گے جس سے وہ یورپ، افریقہ اور ایشیا میں بھی تجارت کر سکیں گے اور یہاں رہ کر سعودیہ کی معیشت کو بھی کنٹرول کریں گے۔ اس شہر میں دنیا کی سب سے بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عمارت دبئی میں برج خلیفہ ہے، جبکہ اس سے بھی بڑی عمارت سعودیہ میں جدہ ٹاور کے نام سے زیر تعمیر ہے، جو کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہوگی۔ آخر دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں عرب ممالک میں ہی کیوں موجود ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرب قیامت کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ ملاحظہ کیجیے کہ عرب کے بدو قیامت سے قبل ایک دوسرے کے مقابلے میں اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی اور ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں عرب میں موجود ہیں۔ ناظرین، آپ نے گریٹر اسرائیل کے بارے میں تو سن ہی رکھا ہوگا، جو کہ صہیونیوں کا ایجنڈا ہے جسے دجال کی آمد سے قبل پورا کرنا ہے، یعنی اپنی سلطنت کو اتنی دور تک پھیلانا جتنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں تھی، جس میں سعودی عرب، عراق، مصر، شام، اردن، فلسطین اور اسرائیل کا علاقہ بھی شامل تھا۔ اس حجاز مقدس پر جو کہ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کئی نبیوں کی سرزمین رہ چکا ہے، اس پر ایسا شہر آباد ہو رہا ہے جہاں ڈانس کلب، شراب خانے، فحاشی کے اڈے اور تمام قسم کے مغربی کلچر کی مکمل آزادی ہوگی۔ عورتیں جیسا مرضی لباس پہن کر آزادی سے اس شہر میں گھومیں گی۔ جو پابندیاں سعودی عرب میں خواتین پر لگائی جاتی ہیں، اس شہر میں خواتین کو ان کی مکمل آزادی ہوگی۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد یہاں کوئی بھی اسلامی قانون لاگو نہیں ہوگا، بلکہ یہ شہر اپنے قوانین میں بالکل آزاد ہوگا۔ یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ اس شہر کو سعودی عرب کنٹرول نہیں کرے گا، بلکہ صہیونیوں کے کنٹرول میں ہوگا۔ اس شہر کی سب سے خاص بات یہ ہوگی کہ یہ شہر ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا۔ اس شہر کو مکمل طور پر روبوٹس چلائیں گے اور ایسی سہولیات کا مالک ہوگا جو کہ پوری دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی، جیسے یہاں ہوا میں پرواز کرنے والی ٹیکسی، کلاؤڈ شیڈنگ، مصنوعی بارش برسانا جس سے صحرا میں بھی سبزہ اگے گا۔ یہ قیامت کی ایک اور نشانی کو پورا کر دے گا، یعنی عرب کے صحرا سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ یہاں روبوٹس نوکر ہوں گے، مارشل آرٹس روبوٹک لڑائیاں ہوں گی۔ اس شہر میں ایک جراسک پارک بھی بنایا جا رہا ہے جس میں ڈائناسور روبوٹس کی صورت میں گھوم رہے ہوں گے۔ اس شہر کا اپنا ایک مصنوعی چاند بھی ہوگا جو کہ آسمان سے زمین پر تصویریں بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اس شہر کا اپنا ایک ایئرپورٹ ہوگا، بڑے بڑے لگژری ریسٹورنٹ اور عمارتیں بنائی جائیں گی۔ یہ شہر 10,200 سکیور میل کے رقبے پر پھیلا ہوگا۔ اس شہر کو یہودی تجارت کا مرکز بنائیں گے اور ایسی پالیسیاں بنائیں گے جس سے وہ سعودیہ کی معیشت کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیں گے۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد صہیونی سعودی عرب کا کافی حصے پر کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد صہیونی سعودی عرب کے کافی حصے پر کنٹرول بھی حاصل کر لیں گے۔ رہی بات سعودی بادشاہوں کی تو وہ اس وقت یہودیوں کے مکمل کنٹرول میں ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو نہایت دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ صہیونی جس سرزمین پر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اس میں 5 اسلامی ممالک آتے ہیں جن میں مصر، اردن، شام، عراق اور آدھے سے زیادہ سعودیہ شامل ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جسے 7 سمندر لگتے ہیں۔ دجال کی آمد سے قبل صہیونی ان علاقوں پر قبضہ 2 صورتوں میں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پہلا یہ کہ یہ ممالک اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر لیں، جس میں ان ممالک کی پالیسی تو صہیونی چلائیں گے مگر حکومت اس ملک کی ہوگی۔ دوسری آپشن جنگ کی تھی۔ اب تاریخ دیکھیں تو مصر، عرب اور اسرائیل کی 1948 کے بعد 3 جنگیں ہوئیں۔ آخر میں اردن اور مصر نے اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور امن معاہدہ کر لیا۔
شام اور عراق نے امن معاہدے پر دستخط نہیں کیے، جس کے نتیجے میں ان پر امریکہ کے ذریعے بڑا حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا۔ پانچواں ملک سعودی عرب خود ہے۔ سعودیہ کے موجودہ رویے سے یہ بات کھل کر نظر آ رہی ہے کہ سعودی عرب بھی اسرائیل سے خفیہ امن معاہدہ کر چکا ہے یا پھر کرنے والا ہے۔ اگر آپ موجودہ حالات اور عرب بادشاہوں کی اسرائیل کی طرف اٹھتے قدموں پر نظر ڈالیں تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جن علاقوں پر اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے جا رہا ہے ان علاقوں پر کنٹرول اسرائیل کا ہی ہے، چاہے وہ عرب بادشاہوں کی شکل میں ہو یا پھر امن معاہدے کی شکل میں۔ اب بس ان علاقوں پر قبضے کی جنگ شروع ہونا باقی ہے، جو کہ موجودہ دور میں ایران اور سعودیہ جنگ کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ یہ یقیناً وہی جنگ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام یہود و نصار اور کفار 80 جھنڈوں والا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ 80 جھنڈوں والا لشکر امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی نیٹو اور یورپی یونین ہی ہیں۔ اس جنگ کا ذکر یہودیوں اور عیسائیوں کی روایات میں بھی آتا ہے، جسے جنگ ہرمجدون یا آرمگیڈن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، حالیہ ہونے والی کچھ ڈیولپمنٹس کو دیکھا جائے اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہم زمانہ آخرت میں جی رہے ہیں اور دجال کا خروج بالکل قریب آ چکا ہے۔ یہ دجالی فتنہ کسی بھی وقت اور کسی بھی شکل میں خروج کر سکتا ہے، جو کہ بڑے بڑوں کے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر دجالی فتنے اور اس سے پیش آنے والی صورتحال سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کومنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ بہت جلد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔